سب حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو یہ میرا فضل ہے. اور فضل کس کے لیے؟ جس نے نماز پڑھی، جس نے اللہ کے حکم پہ اپنے آپ کو چلایا، اس کے لیے چیزیں نعمتیں ہیں، آزمائش نہیں ہوں گی. انسان کی جو عادتیں ہیں، جو پرسنالٹی ہے، وہ بچپن سے ہی بنتی ہے. کہ ایکشنز کے اینڈ کے اوپر فوکس کریں، اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، یا ہماری تربیت اچھی ہو جائے تو ہماری آنے والی زندگی بہت، جسے کہہ لیں کہ بہت سیف ہو سکتی ہے. لائف صرف کھیل تماشے کی نہیں ہے. جوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت امپورٹنس ہے. بندہ بچپن میں نہیں سدھر سکا، جوانی میں نہیں اپنا صحیح عمل کر سکا، تو اگر وہ بڑھاپے میں آ گیا ہے یا اپنی آخری ایج میں آ گیا، 40 سے ابو ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کا ٹائم کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے، تو still you have a chance. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے، جو سنت کی ہم بات کر رہے تھے پہلے، جس نے میری سنت سے دوستی کی، اس سے محبت کی، اس نے میرے سے دوستی کی اور محبت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو زندگی ہے، اس کا جو سائیکل ہے، حیات اور موت کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں انسان کی جو زندگی ہے، جو حیات ہے ہماری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں انسان کے لیے آزمائش رکھی ہوئی ہے. جو انسان کی زندگی ہے یہ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے. اور زندگی کا اگر ہم تجزیہ کریں تو ہماری جو زندگی ہے، وہ جو ہماری عمر ہے، جو ہماری حیات ہے، اس کو ہم بیسیکلی 3 پورشن میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک ہماری زندگی کا جو فرسٹ پورشن ہے، فرسٹ ہاف جو ہے، وہ بچپن کا، جو سب سے خوبصورت ہماری زندگی کا دور ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہمارا دور ہوتا ہے وہ ہماری جوانی کا، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں. یعنی بچپن کے بعد جب ہم بالغ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ ہماری بڑھاپے کی زندگی، جو نارمل سائیکل ہے زندگی کا. ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے، اس نے ہر بندے کو زندگی کے مختلف مراحل دیے ہیں. کسی کو بچپن میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں، کسی کو جوانی میں بلا لیتے ہیں، کسی کو بڑھاپے میں بلا. لیکن جنرلی جو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ انہی 3 پورشنز میں لائف کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. اور یہ تینوں ہی پورشن اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری لائف کا پہلا پورشن، جو پہلا حصہ جو ہوتا ہے، ہمارے بچپن کا ہوتا ہے. جیسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے، ہر طرف لوگ خوش ہوتے ہیں، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس کو بہت محبت دی جاتی ہے. اور جیسے ہی انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس کے والدین، اس کی ماں اس کو بے چینی سے اس کا محبت کرنے کے لیے، اس کو پیار کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں. اور صرف ماں باپ نہیں، ہماری سوسائٹی میں ایون کہ جو ہمارے ریلیٹیوز نہیں بھی ہوتے، وہ بھی انسان کے بچے کو، انسان کو بچپن میں بہت محبت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ عموماً کہتے ہیں نا، کوئی بھی بچہ، کسی دوسرے کا بھی بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے. بچپن ایک بڑی خوبصورت دور، ایک بہت ہی خوبصورت، جسے آپ کہہ سکتے ہیں ہماری لائف کا حصہ ہوتا ہے. اور اس میں انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بچپن انسان کو دیا، وہ اس میں انسان سے مختلف لغزشیں ہوتی ہیں. لیکن اصل میں بات صرف یہ ہے کہ جو ہم سے بچپن میں غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی ہمیں، جسے کہہ لیں کہ عموماً سزا نہیں ملتی، یا آخرت میں سزا نہیں ہے، لیکن دنیا میں سم ٹائم ہمیں سزا دی جاتی ہے. ریزن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو تیار کر رہے ہوتے ہیں آنے والے چیلنجز کے لیے. اور اللہ تعالیٰ اس کی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی تربیت ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کریں گے تو ہمیں اس کی سزا مل سکتی ہے، یا ہمیں اس کا نقصان ہوگا. اور اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان بچپن میں ہی سیکھ جائے. اور کیونکہ یہ بھی ریسرچ بتاتی ہے، یا دانشور لوگ اس چیز کو بھی مانتے ہیں کہ انسان کی جو عادتیں ہیں، جو پرسنالٹی ہے، وہ بچپن سے ہی بنتی ہے. اگر تو وہ اچھے ماحول میں رہتا ہے، اچھے لوگوں میں رہتا ہے، اور پروڈکٹیو سوسائٹی میں رہتا ہے، اس کے پیرنٹس اچھی اس کی گرومنگ کرتے ہیں، تو وہ بڑا ہو کے، جوان ہو کے بھی ایک پروڈکٹیو انسان بنتا ہے، اور ایک اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے.
نو ڈاؤٹ بچپن میں انسان کو پتہ تو نہیں بہت ساری باتوں کا ہوتا، لیکن جب اس کے ماں باپ اس کو بتاتے ہیں اور وہ جب ان چیزوں کے اوپر عمل کرتا ہے، جو تو سمجھدار بچے ہوتے ہیں ان کو جب ٹیچرز منع کرتے ہیں، والدین منع کرتے ہیں، یا کوئی بڑا ان کو کسی بات سے منع کرتا ہے، کیونکہ ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے، ان کی نالج ہوتی ہے، ان کو بتاتے ہیں یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے. تو جو بچے اس پرسنالٹی کو اپنی یعنی اس عمل کو یا اس بات کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ بناتے ہیں کہ انہوں نے جو گڈ لیسنز ہیں یا جو اچھی باتیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے، تو وہ پھر جوانی میں بھی جا کے اس چیز کو اپنی پریکٹس میں رکھتے ہیں. تو اس لیے جو بچپن ہے اس کو بھی ہمیں اپنی لائف کا بڑا امپورٹنٹ دور، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ہم بچپن میں اپنے آپ کی اصلاح کر لیں یا ہماری تربیت اچھی ہو جائے تو ہماری آنے والی زندگی بہت، جسے کہہ لیں کہ بہت سیف ہو سکتی ہے. بہت ساری آزمائشوں اور تکلیفوں کا جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے. اور مقصد بھی یہی ہونا چاہیے ہمارے بڑوں کا، ہمارے پیرنٹس کا، کہ ہم جو بچے ہیں ہمارے ان کو اچھی بات اور بری بات بتائیں، اور اس کا جو اصل مقصد ہو وہ یہی ہو کہ ہمارے بچے آنے والے وقت کے لیے تیار ہوں. اور جو بچے نہیں ہوتے وہ پھر نقصان کھاتے ہیں. لیکن جیسے آپ عموماً دیکھیں کہ جب بچوں کو کہا جاتا ہے کہ پڑھ لو، ایگزامز آنے والے ہیں، محنت کر لو، اور ان کو جب پیرنٹس یا ٹیچرز یا ان کو بتاتے ہیں، اور اگر تو ان کے اچھے دوست ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہاں ہاں نہیں یار تمہارے امی اور ابو یا ٹیچر صحیح کہہ رہے ہیں اور تم محنت کر لو، اور وہ دیکھتے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں تو ہم بھی محنت کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن اگر ہمارے دوست اچھے نہیں ہیں یا ہمارے کلاس فیلو یا جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو یار پیپر آئیں گے تو پڑھ لیں گے، تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے جو ہمارے سامنے ہمیں رزلٹ نظر آتا ہے، ہم ناکام ہو جاتے ہیں. ہمیں بہت بعض دفعہ تو بہت زیادہ شرمندگی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. ریزن یہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے بڑے یا ہمارے مخلص لوگ جو ہمیں اچھی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بہت ساری باتیں سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں قرآن اور حدیث میں بہت ساری باتیں ایسی بتاتے ہیں کہ جو ہم بچپن سے ہی اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب 7 ایئرس کے ہو جائیں آپ لوگ تو آپ 7 ایئرس کے بچے کو نماز کی ترغیب دیں، اس کو سمجھانا شروع کر دیں، کیونکہ وہ سینسیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس کو ہمیں نماز کے ساتھ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یعنی کہ نماز کے اور جو اچھی باتیں جھوٹ نہیں بولنا یا اس کی تربیت کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور اس کو بتانا چاہیے کہ اب آپ نماز سیکھیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جب بھی کوئی مسلمان انسان ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو فرائض ہیں، سب سے پہلا فرض جو کلمے کے بعد انسان کے اوپر آتا ہے یا جس چیز کو اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اپنی لائف میں، اس کو نماز پڑھنا شروع کرنی چاہیے. تو جو بچے اس بات کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو وہ جوانی میں بھی نماز پڑھتے ہیں، بڑھاپے میں بھی پڑھتے ہیں، وہ اپنی پوری لائف میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ کامیابی رکھی ہے. جو لوگ نہیں فالو کرتے وہ دنیا میں بھی ناکام ہو رہے ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ناکام ہی کہا ہے، اور ان کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی آخرت میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا. تو اس لیے ہمیں پہلے فیز کو بھی بہت امپورٹنس دینی چاہیے اور بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ لائف صرف کھیل تماشے کی نہیں ہے، کہ آپ اس چیز میں یا اس گمان میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان سے جو گناہ ہوں گے ان کی پکڑ نہیں کرنی اس عمر میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آنے والی زندگی کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ اس چیز کے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کا کہنا نہیں مان رہے. تو اس لیے اور اسی طرح قرآن میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو جیسے سورہ کہف میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کا، تو اس میں بھی ایک واقعے میں ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہنٹ دیا ہے کہ ایک بچہ تھا، اس کو حضرت خضر جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں. تو جب حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا اور جب حضرت خضر نے اس واقعے کی ساری ڈیٹیلز ان کو بتائی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ جو تھا یہ گناہ گار نافرمان بچہ تھا، اور بڑے ہو کر بھی اس نے نافرمانی کرنی تھی، اور اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے اس نے جہنم میں جانے کی یا ناکام ہونے کی یعنی کہ ان کے والدین کی جو آخرت ہے وہ تباہ ہو سکتی تھی اس بچے کی وجہ سے. تو اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم اپنے بچپن کو بالکل ہی ضائع کر دیں اور اس چیز کو سمجھیں ہی نہ کہ ہمیں اپنے بچپن میں بھی اچھے کام کرنے ہیں اور خیر کے کام کرنے ہیں، اور جو ہمارے بڑے بتا رہے ہیں، ہمارے استاد بتا رہے ہیں، ہمارے ٹیچرز بتا رہے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، بڑوں کا کہنا ماننا ہے، اور کسی غلط سوسائٹی میں نہیں بیٹھنا یا بری بات نہیں کرنی. تو ان چیزوں کو ہم نے اپنی لائف میں لے کر آنا ہے، تو تب ہی ہماری لائف کا جو سیکنڈ فیز ہے جوانی کا اور اس کے بعد کا جو بڑھاپے کا فیز ہے وہ ایک پروڈکٹیو اور ایک صحیح ڈائریکشن میں جائے گا. تو اسی طرح جب ہم بچپن کی بات سے آگے نکلتے ہیں کہ ہماری جو زندگی کا جو دوسرا بہت امپورٹنٹ فیز ہے وہ ہماری جوانی. سبحان اللہ، جوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت امپورٹنس رکھتی ہے، کیونکہ دیکھیں جوانی ایک ایسی چیز ہے وہ بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ
میکسیمم لوگوں کی جو لائف کی کامیابی اور ناکامی کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے آپ کی جوانی میں، ینگ ایج میں. آلدو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہر بندے کی زندگی میں کامیابی کا ایک خاص وقت ہوتا ہے. کسی کو بچپن میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کر سکتے ہیں، کسی کو جوانی میں کر سکتے ہیں، کسی کو بڑھاپے میں کر سکتے ہیں. لیکن ایک جو جنرل جو رول آف لاز ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ نے جسے ہم کہتے ہیں قدرت کا جو نظام ہے، اس میں یہی ہے کہ جو لوگ جوانی میں اپنے آپ کو صحیح ڈائریکشن پہ لے آتے ہیں، ٹیم کر لیتے ہیں ایک، اور اپنا جو جسے کہتے ہیں کہ اپنا ویژن، اپنا گول سیٹ کر لیتے ہیں، وہ لوگ آخرت میں جب، یا ان کی ایج جب بڑی ہوتی ہے تو ان کی بڑی ایج میں یا بڑھاپے کی ایج میں بھی وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ جائیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے. تو کامیابی کے لیے یا اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین بنانے کے لیے ہمیں اپنی جوانی پہ بہت محنت کرنی ہے. وجہ یہی ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بار بار اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ اگر آپ وہ 5 لوگ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نعمتوں کو غنیمت جانو، ان میں سے ایک نعمت جوانی ہے. اس میں بچپن نہیں کہا گیا، اس میں بڑھاپا نہیں کہا گیا، زندگی کو، اس میں زندگی کو کہا گیا ہے کہ زندگی ایک نعمت ہے، اس کو ختم ہو جانے سے پہلے نعمت جانا. لیکن اسپیشلی فوکس کیا گیا ہے آپ کی ینگ ایج، جوانی کا، کہ آپ اب جب یوتھ یا جوانی کے یعنی بلوغت کے عمر میں آتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ لوگوں سے. یہ وہ دور ہوتا ہے زندگی کا انسان کا، یا تو انسان جسے کہہ لیں کہ اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر کے بالکل بگڑ جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے، یا پھر وہ اپنے نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رجوع کرتا ہے، اس سے جستجو کرتا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہماری جوانی ہے کہ وہ ضائع تو نہیں ہو رہی. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے، ان 5 سوالوں میں آپ کی عمر کا، اور عمر میں بھی ایک اور اسی طرح جیسے زندگی میں نعمت کہا، اسی طرح آخرت میں جب سوال ہوگا آپ کی جوانی کا سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری. کیوں؟ کیونکہ جوانی اتنی امپورٹنٹ ہے، اس میں ہمارے پاس اسٹرینتھ ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، ہمارے میں ہمت ہوتی ہے کہ ہم بڑی سے بڑی، جیسے کہہ لیں نا کہ ہم بڑی سے بڑی مشکل کو فیس کر سکتے ہیں، ہم بڑے سے بڑا چیلنج لے لیتے ہیں اپنی لائف میں. جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم جوانی کے اندر ڈیزائن کر لیتے ہیں، ان گولز کو سیٹ کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے کام انسان کر لیتے ہیں. انسان کی ہسٹری آپ دیکھیں اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جوان لوگ تھے یا جو ریولز تھے، جو بھی ریولوشنز آئے ہیں دنیا میں، وہ جوانوں سے آئے ہیں. بے شک وہ کم ہیں یا زیادہ ہیں. ادھر بھی وہ سورہ کہف کی بڑی اچھی مثال ہمیں ملتی ہے نا کہ وہ نوجوان تھے نا اصحاب کہف، اللہ تعالیٰ کو ان کی قربانی کیسی پسند آئی. ہمیں دنیا میں ہم نے اپنے کرائٹیریاز بنائے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کرائٹیریاز بنائے ہوئے ہیں. اس واقعے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان چند نوجوانوں، 5 تھے یا 6 تھے یا 7 تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے غرض نہیں ہے، بہت تھوڑے تھے، لیکن انہوں نے میری ذات کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے اس دنیا کے، اپنی دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ جھکے نہیں، اور انہوں نے مجھے راضی کیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ بنا دیا. 300 سال سے زیادہ ایک غار کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھتا ہے. اور اس سے بڑی بات، 300 سال تو وہ زندہ رہے، اس سے بھی بڑی بات ہے، اس سے بھی بڑا جو ان کے لیے مقام یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسے کہنے کا ایک خوشخبری کہ ان کا ذکر قرآن میں رکھ دیا. جب تک یہ دنیا قائم ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں جو ان سے ہے ان کا ذکر ہوتا رہے گا. تو کیا وہ جوانی تھی یا کیا وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے؟ آپ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جوان لوگ اللہ تعالیٰ کو جب راضی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو یا ان کی ایفرٹ کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اور دنیا میں جو ان سے ہیں ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے. تو ہمیں اپنی جوانی کا جو جسے آپ کہہ لیں نا کہ بہت بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ جوانی میں ہی ہمارے پہ ایسی باتیں یا ایسے چیلنجز بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں جیسے کہنے کہ ہمارا نفس جو ہے بعض دفعہ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ وہ ہم سے گناہ کروانا چاہ رہا ہوتا ہے، ہمیں بیسیکلی تباہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اور اتنا بڑا، میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا بڑا اجر ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور نفس سے لڑتے ہیں اور نفس سے جہاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گناہ سے، بے حیائی سے دور ہوتے ہیں،
تو دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے. قیامت والے دن جو بیسٹ یعنی کہ جو کامیاب ترین لوگ ہیں ساتھ، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا، وہ نوجوان ہوگا کہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جس کو گناہ کی دعوت دی گئی ہوگی اور اس نے اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیا ہوگا. کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسپیشلی قرآن اور حدیث میں دیکھیں، یہ آپ نوٹ کریں کہ جو سب سے زیادہ ذکر یا سب سے زیادہ جو بات آ رہی ہے وہ جوانوں کی آ رہی ہے علیحدہ سے. مطلب ویسے پوری عمر کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، کہیں پہ بھی جنرل عمر کی بات ہوتی ہے، لیکن بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی مخاطب ہوتے ہیں ینگ لوگوں سے، اور ان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری زندگی کی کتنی اہمیت ہے. صحابہ اکرام کی چھوٹی چھوٹی عمریں تھیں، ینگ تھے وہ، اور اتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا فوکس جو تھا اللہ کی رضا تھی. اور آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ جس کو اپنی زندگی کی، اپنی عمر کی کوئی قدر ہی نہیں ہے اور تباہی کے راستے پہ چل رہا ہے. اس کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ تھوڑا سا جو وقت ہے، جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ نارملی جب ہم جوانی کی ایج کو کاؤنٹ کرتے ہیں یا ڈیوائڈ کرتے ہیں ایج کو، تو نارملی 13 یا 14 ایئرس کے بعد سے لے کر 40 ایئرس تک کو ہم بالکل ینگ یوتھ کاؤنٹ کرتے ہیں، ینگ لوگ ہم کہتے ہیں یہ لوگ ینگ ہیں. 40 ایئرس کے بعد ہم کہتے ہیں یہ جیسے کہہ لیں کہ بڑھاپے کی طرف انسان جانا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنے ایک آخرت کی طرف جو ہماری ڈیتھ ہے، ایک جو سفر ہے، جو الٹیمیٹ جسے کہ ٹروتھ ہے، اور ادھر ہم نے اس مقام پہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو شروع کر دیتا ہے آخری سفر کی طرف. تو وہ جو سفر ہے اس میں انسان کو دیکھیں زندگی کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو. تو ان میں جیسے میں نے آپ کو عمر کا بتایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا بھی بتایا. کیوں؟ کیونکہ زندگی کی اہمیت اپنی جگہ بہت زیادہ ہے کہ اگر ایک بندہ بچپن میں نہیں سدھر سکا، جوانی میں نہیں اپنا صحیح عمل کر سکا، تو اگر وہ بڑھاپے میں آ گیا ہے یا اپنی آخری ایج میں آ گیا، 40 سے ابو ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کا ٹائم کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے، تو اسٹل یو ہیو اے چانس. وہ ابھی دیر نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، یہ زندگی دی ہے، اس کو غنیمت جانے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. کیونکہ وہ ایک لمحہ ہے جب انسان اللہ کو راضی کرتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان کو یہ اندازہ ہو جائے، یہ یقین آ جائے کہ میری زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے اور میں نے کس کو راضی کرنا ہے اور اس کو میں نے کتنا ناراض کیا ہے، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. مجھے حیا نہیں آئے گی. جب انسان کی زندگی میں یہ فیلنگ جنریٹ ہو جائے، زندگی کے کسی بھی حصے میں یہ فیلنگ جنریٹ ہو جائے کہ میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، میں اتنے سارے گناہوں کے ساتھ اللہ کو کیسے فیس کروں گا. وہ زندگی کا کوئی بھی دور ہو، بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، جب اس کو شرمندگی ہو گئی، اس کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، میں نے اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کیا ہے، میں شرمندہ ہوں اللہ تعالیٰ آپ سے، میں آپ کو فیس نہیں کر سکوں گا، مجھے معاف کر دیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. واقعہ ہے نا ایک بہت امپورٹنٹ، مجھے یاد آیا واقعہ کہ ایک آدمی تھا، اس کو مرنے سے پہلے اس چیز کا احساس ہو گیا اور اس نے اپنے بچوں کو وصیت کیا کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے جلا کے اور میری راکھ کو بھی پانی میں یا مطلب اس طرح پھیلا دینا، تاکہ مطلب اس کا گمان تھا ایز اے ہیومن بینگ، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں راکھ بن جاؤں گا، مٹی ہو جاؤں گا، جیسے عموماً ابھی بھی لوگوں کا ایک گمان ہے کہ ہم مر کے زندہ کیسے ہوں گے. اس کو بلیف تھا اس چیز کا کہ اللہ کے ہاں میں نے حاضر ہونا ہے، منکر نہیں تھا وہ اس چیز کا، لیکن اس کو یہ تھا کہ میں خاک ہو جاؤں. میں شرمندگی، میں وہ جو پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بڑھاپے میں بھلے کسی انسان کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ میں نے بہت ظلم کیے، بہت زیادتیاں کی، بہت گناہ کیے، شرک کیا، لوگوں کو تنگ کیا، تکلیفیں پہنچائیں، جس بھی عمر میں کسی کو احساس ہو گیا جیسے اس بندے کو احساس ہو گیا. واقعہ ایسے آتا ہے کہ جب وہ اسے دوبارہ جب اس کی راکھ کو بچوں نے ایسے کہ جب وہ فوت ہوا اس کو جلا دیا، اس کی راکھ بن گئی اور اس کو ایسے بہا دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اکٹھا کر لیا. پوچھا کہ کیوں تم نے ایسا کیا، یہ کیا وجہ تھی، تم نے ایسا، تمہیں یقین نہیں، تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں تم سے سوال کر لوں گا. اس نے کہا مجھے پتا تھا، لیکن مجھے یہ تھا کہ میں آپ کو
کیسے فیس کیسے کروں گا؟ میرے بہت زیادہ گناہ تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں. تو بات یہ کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، اس بات کو سمجھیں. ہمیں اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی لمبی ہے. دیکھیں کس طرح دنیا میں فتنہ، فساد، آزمائشیں، چیلنجز بھرے پڑے ہیں. نہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بچہ ہے، نہ جوان ہے، نہ بوڑھا، کوئی بھی کسی بھی وقت اس دنیا میں. اللہ کا نظام ہی ایسا ہے. لیکن جتنی مشکل اور چیلنجنگ لائف میں ہم لوگ وقت گزار رہے ہیں، کسی کو اپنی زندگی کا نہیں پتہ. ہم عموماً گمان یہی تو ہوتا ہے. شیطان اسی گمان میں تو ہم سے گناہ کرواتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، کر لو گناہ، ابھی تو ہم بچے ہیں، ہم ابھی بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، توبہ کر لیں گے، پڑھ لیں گے نمازیں، بھائی کوئی بات نہیں. جوان ہے تو جوان ہے، ابھی تو ہمارا کام کا وقت ہے، ابھی تو ہم نے پیسہ کمانا ہے، ابھی تو ہمارے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے، ہم نے تو اپنا اسٹیٹس بنانا ہے، اپنی لائف کو جو ہے وہ ایک مقام پہ لے کے جانا ہے. پڑھ لیں گے، بڑا ٹائم پڑا، حج عمرے نمازیں کر لیں گے، بڑھاپے میں کر لیں گے، پیسہ ہوگا تو سب کچھ کر لیں گے ہمارے پاس. اللہ اکبر. کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے کہ آپ پیسہ جمع کر کے میری عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ مکلف نہیں ہیں اس چیز کے جس کی آپ کی استطاعت نہیں ہے. آپ مکلف اس چیز کے ہیں جس کی آپ کی استطاعت ہے. آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ مسجد تک نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ بچے تھے، آپ مسجد تک جا سکتے تھے، آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جب ہماری خواہش ہوتی ہے، تو ہم کتنی دور تک جاتے ہیں کائٹ کے پیچھے. وہ ہمیں پسند ہوتی ہے نا. بے شک اس میں بعض دفعہ میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں. عموماً اللہ تعالیٰ سب بچوں کی حفاظت فرمائے. روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں بچے، ان کو جان اپنی زندگی فکر نہیں ہوتی، قربان اپنی جان کی، جسے کہتے ہیں نا ایک چھوٹی سی کائٹ کے پیچھے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں اس چیز کی ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، ان کو وہ چیز پسند ہوتی ہے، تو وہ اس کے پیچھے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں تم ایک اپنی خواہش کے پیچھے تو اتنی دور بھاگے، اور میرے حکم کے اوپر جب اذان کی آواز آئی تم نے کہا اچھا پڑھ لیں گے، ابھی تھوڑی روشنی ہے، کائٹ اڑا لیں، کرکٹ کھیل لیں، فٹ بال میچ پورا کر لیں، پھر چلے جائیں گے. تو یہ تو ہم سے پوچھا جائے گا نا. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، میں نے جیسے شروع میں آیت پڑھی، سورہ ملک کی آیت تھی، آیت نمبر 2، کہ ہم نے انسان کی زندگی اور موت میں جو ہے آزمائش رکھی ہوئی ہے، اس کو آزمایا جائے گا. تو یہ آزمائشیں تو ہیں. آزمائش کیا ہوتی ہے؟ جو بھی چیز ہمیں بہت پسند ہوتی ہے، یا جس چیز کو ہم بہت پسند کرتے ہیں، اس کی محبت میں ہمیں مبتلا کیا جاتا ہے کہ وہ ہم سے کہیں چھن نہ جائے، وہ کہیں ہم سے دور نہ ہو جائے. تو ہم اس کے پیچھے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بھلے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. اور وہ چیز آزمائش تب بنتی ہے جب ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے. چیز کب آزمائش بنتی ہے؟ اولاد اچھی چیز ہے نا، مال اچھی چیز ہے نا، اللہ نے منع تو نہیں کیا نا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی منع تو نہیں کیا نا. آزمائش کب بنیں گی؟ یہ چیزیں تب آزمائش بن جائیں گی جب اللہ کا حکم آئے گا اور ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے اور ان چیزوں کے پیچھے اپنا ٹائم لگا دیں گے اور اپنی طاقتیں لگا دیں گے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہے. منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم مال نہ کماؤ، منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم صحت نہ بناؤ، منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم گھر نہ بناؤ. سب حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو یہ میرا فضل ہے. اور فضل کس کے لیے؟ جس نے نماز پڑھی، جس نے اللہ کے حکم پہ اپنے آپ کو چلایا، اس کے لیے چیزیں نعمتیں ہیں. آزمائش نہیں ہوں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ چیک کرے گا نا. اذان ہو رہی ہے، ایک دم آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی یا کوئی ایمرجنسی کال آ گئی، کوئی اچانک کوئی ایسا کام ہو گیا، آپ ایک دم بھول جائیں گے نماز پڑھنے، اوہ پہلے یہ کر لیں یار ایمرجنسی ہوگی. آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے. تو فوراً سے اس چیز کو سمجھیں کہ جب بھی ہم نے اللہ کا حکم آ جائے اور اس وقت ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، مباح کام کر رہے ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام نہیں بھی کیا، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے آزمائش بن چکی ہے. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی تھوڑی سی آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بیسیکلی ہماری لائف ہے کیا.
ایک آدمی ہوتا ہے, ایک شخص ہوتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے, اور اس کے پاس نا 2 غلام ہوتے ہیں, اور وہ بڑی اس کی خدمت کرتے ہیں, اور جب اس کا اینڈنگ ٹائم ہوتا ہے, فوت ہونے والا ہوتا ہے, تو وہ اپنے دونوں غلاموں کو بلاتا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہے, اور ان کو کہتا ہے کہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں وہ کامیابی کا راز یا وہ جگہ بتا دوں جہاں سے مجھے بھی مال ملا تھا اور میں کامیاب ہوا تھا, اور بڑی مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں وہاں سے ملیں, تو خزانہ مجھے وہاں سے ملا, میں تمہیں بھی وہ جگہ بتا دیتا ہوں, تم بھی وہاں جا کے خزانہ لے لو تاکہ تم بھی اپنی اگلی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ. تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور ان اپنے مالک سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں گائیڈ کریں. وہ ان کو بتاتا ہے کہ میں ایک خاص آئی لینڈ ہے, میں تمہیں اس کا پتہ بتاتا ہوں, تم وہاں جاؤ, لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. وہاں جو جاتا ہے وہاں وہ بندہ ایک دن صرف اپنا اسپینڈ کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں وہاں کو اسپینڈ کر سکتا. اتنا ہی ٹائم ہے تمہارے پاس, ایک دن تم نے اسپینڈ کرنا ہے, اور اس دن کو تم نے جو سا اس دن کو یوٹیلائز کرنا ہے اس خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے. اور یاد رکھنا کہ وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو تمہیں پسند آئیں گی, لیکن یہ نہ ہو کہ ان چیزوں کے پیچھے لگ کے تم اپنے خزانے کو بھول جاؤ اور اس خزانے کو ڈھونڈ نہ پاؤ. دونوں کہتے ہیں جی ڈیفینیٹلی جی ہم خزانہ ہی ڈھونڈیں گے, آپ بے فکر ہو, ہمیں بتا دیں, ہم جاتے ہیں وہاں پہ اور ہم وہ خزانہ ڈھونڈیں گے, ہم نے اپنی مطلب دنیا میں کامیاب ہونا ہے, پیسہ مال ہمیں مل جائے گا, اور ہمیں کیا چاہیے. ان شارٹ یہ کہ وہ جاتے ہیں, اور اس میں ان کے پاس ایک دن ہوتا ہے, مغرب مطلب رات جب ہوتی ہے تو رات کو تو کچھ نظر نہیں آتا, اور انہوں نے ویسے رات تک واپس جانا ہوتا ہے. تو وہ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہت خوبصورت آئی لینڈ ہوتا ہے, بہت زبردست چیزیں وہاں پہ لگی ہوتی ہیں, مطلب دنیا کی ہر نعمت جو ان کو انسان کو پسند آ سکتی ہے, کوئی پھل ہیں, کوئی کپڑے ہیں, کوئی گیمز ہیں, کوئی گیجٹس ہیں, کوئی چاکلیٹس, مطلب جو انسان کو پسند ہے وہ ہر چیز وہاں پہ ان کو دستیاب نظر آ رہی ہوتی ہے, اور وہ ان کو دیکھ کے بڑے سرپرائز ہوتے ہیں اور بڑا ان کو اچھا لگتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ان میں ایک تھوڑا سا بے وقوف ہوتا ہے اور ایک عقل مند ہوتا ہے. ایک کو یعنی کہ وہ چیزیں اتنی اٹریکٹ کر جاتی ہیں کہ وہ بھول جاتا ہے کہ ان کے مالک نے, ان کے ماسٹر نے ان کو کیا کہا تھا کہ وہاں پہ جو بہت ساری چیزیں ہوں گی ان کی طرف اپنے آپ کو نہ تم کہیں مشغول کر لینا, جو اصل چیز خزانہ ہے اس کو ڈھونڈنا. تو ہوتا یہی ہے کہ وہ ایک جو ہوتا ہے وہ پھسل جاتا ہے, اس کو اتنی اچھی چیزیں نظر آتی ہیں, وہ ساری چیزیں اکٹھی کرنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں جب جاؤں گا واپس تو یہ چیزیں انجوائے کروں گا, ساری چیزیں وہ اپنے بیگ میں بھرنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا شخص جو ہوتا ہے وہ بڑا عقل مند ہوتا ہے, وہ صرف کوئی بھوک کے وقت کوئی چھوٹی موٹی چیز لیتا ہے اور کھا لیتا ہے. اصل اس کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ وہ خزانے کو سرچ کرے. پورا دن ہو جاتا ہے, ڈھونڈتے رہتے ہیں, ان کو خزانہ ہی نہیں ملتا. رات ہو جاتی ہے, جب رات ہوتی ہے تو ان کو وہاں سے نکلنا ہوتا ہے اس آئی لینڈ سے. تو جب وہ نکل رہے ہوتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے, اور ان کو پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے, ان کو بہت زیادہ ایسے پتھر چبھنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے نظر نہیں آتا, لیکن ان کے پاؤں میں پتھر چبھتے ہیں جو ان کو زخمی کرنے لگ جاتے ہیں, تکلیف دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک جو جس نے سامان اٹھایا ہوتا بہت زیادہ, وہ تو کچھ اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا, وہ تو شور کر رہا ہوتا ہے, اسے بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, وہ زخمی بھی ہو جاتا ہے اور جاتے جاتے کنارے تک. جو دوسرا شخص ہوتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے, اس کے دل میں خیر کا خیال آتا ہے, اور اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ پتھر ہیں, تکلیف دہ ہیں, میرا دوسرا ساتھی بھی ہے, تو کیوں نہ ان کو میں اٹھا کے میرے پاس جو بیگ ہے اسی میں ڈال لوں تاکہ میرے ساتھی کو تکلیف نہ ہو. وہ اس کو اپنے بیگ میں ڈال لیتا ہے. جب وہ اس آئی لینڈ سے نکلتے ہیں اور رستے میں جا رہے ہوتے ہیں, جب دن کی روشنی ہوتی ہے, اور جب پہنچتے ہیں دوسرے کنارے پہ, تو دن کی روشنی میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جس نے تو مال اکٹھا کیا ہوا تھا وہ تو ان کو مطلب اس کو کوئی فائدہ نہیں اتنا دے سکتا تھا, وہ 2-4 دن کی چیزیں تھیں جو کھا سکتا, لیکن جس نے پتھر اکٹھے کیے ہوئے تھے, وہ جو سٹونز تھے جو پین دے رہے تھے ان کو پاؤں میں, تو روشنی میں جب انہوں نے دیکھا تو وہ پتھر نہیں تھے, وہ ڈائمنڈز تھے. یعنی کہ جس جگہ سے وہ اینڈ میں رات کے وقت گزر رہے تھے وہاں پہ ڈائمنڈز گرے ہوئے تھے, وہ خزانے والی جگہ تھی. لیکن جس کے دل میں خیر تھی, جس کے دل میں اس چیز کا احساس تھا کہ میرے بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے, یا اس نے ایک نیکی کی نیت سے اس چیز کو پک کر لیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بیسیکلی اس سٹوری میں ایک بڑا زبردست لیسن ہے کہ وہ کیا ہے کہ ہمیں دنیا کی ایسی چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں. کسی کو گاڑی اٹریکٹ کر رہی ہے, کسی کو کپڑے اٹریکٹ کر رہے ہیں, کسی کو بڑی بڑی کوٹھیاں اٹریکٹ کر رہی ہیں. ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ویکنس ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے اور وہ اس چیز کو اکٹھا کرنے لگا ہوا ہے. لیکن جو عقل مند لوگ ہیں, جن کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ہاں جانا ہے اور وہ ہمارے لیے وہاں پہ کیا چیزیں کام والی ہوں گی, ہمارے اعمال.
وہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ڈائمنڈ سے بھی زیادہ، جو ڈائمنڈ سے بھی زیادہ ورتھ رکھتی ہوں گی آخرت میں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ ہمیں بتائے گا کہ تم نے جو نیکیاں کی تھیں، کسی کے راستے کی تکلیف ختم کی تھی، کسی کو تم نے جو ان سے ہیلپ کی تھی مشکل میں، یا کسی کے لیے تم نے کسی کو کھانا کھلایا تھا، جو بھی، یا تم نمازیں پڑھتے تھے، میرا ذکر کرتے تھے، بہت ساری نیکیاں جو انسان کے تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا، جیسے اس کو بھی مشکل لگ رہا ہو وہ پتھر اس کو چنتے ہوئے، اسی طرح نیکیاں بھی کرتے ہوئے ہمیں کتنی ہمارے دل پہ بھار ہو رہا ہوتا ہے، مشکل بعض دفعہ ہو رہی ہوتی ہے، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے اتنے اجر رکھے ہو کہ بندہ ایک فجر کے وقت نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اور جون سا ہے وہ اس وقت سردی بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام دینا ہے، مطلب تکلیف میں سے گزر ہے نا بندہ. صبح کے وقت کس کا دل کرتا ہے کہ وہ صبح صبح اٹھے، پھر بعض دفعہ گرم پانی بھی نہیں اویلیبل ہوتا، اور وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد جاتا ہے، پڑھتی ہے. انسان تو چاہتا ہے نا کہ بھائی ابھی تو میں گرم ہوا ہوں کمبل میں یا لحاف میں یا رضائی میں ابھی اسی میں لیٹا ہوں، تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں. لیکن جو تو اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ آزمائش مجھے آزمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتا ہے کہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، یہ میرے سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ میری طرف نیک اعمال بھیجنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، تو وہ تو فوراً جلدی سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، ٹھنڈا پانی ہو یا گرم پانی ہو، وہ وضو کرتا ہے اور جلدی سے پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ مسجد پہنچے اور نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور وہ کامیاب ہو جائے. ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہمیں دنیا میں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، اور ان کا بعض دفعہ ہمیں دنیا میں اجر نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آخرت میں جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدے کیے ہوئے ہیں، وہ اجر جب ہم آخرت میں دیکھیں گے تو ہماری بھی ایکسائٹمنٹ اس سے بہت زیادہ ہوگی جو اس شخص کی تھی جب اس نے ڈائمنڈز دیکھے. تو اس سے بہت زیادہ انسان کی ایکسائٹمنٹ ہوگی جب وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے یہ نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا کتنا بڑا اجر دیا. تو یہ اس کہانی کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے اندر ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ میں، اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا خوف سے، کھانے کی کبھی ہمارے پاس کھانا زیادہ ہوگا، کبھی کم ہوگا. اللہ دیکھیں کھانے کی زیادتی بھی آزمائش ہے، بعض لوگ کھانا ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جب زیادہ کھانا ہوتا ہے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کم ہوتا ہے تب ہمیں مل نہیں رہا ہوتا اور ہم ترس رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی اچھا کھانا ملے، ہم انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے نفس، یعنی کہ نفس کی خواہشات، یعنی کہ ہمارے نفس کی خواہشات ہیں نا کہ ہمیں کوئی چیز پسند آ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، اور وہ چیزیں جو ہیں ہم بے شک جو بھی چیز ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہے ہم اس کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے تمہیں آزمایا جائے گا. اور کامیاب کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو صبر کریں گے. ان آزمائش ہے نا، پسندیدہ چیز ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ اپنی پسندیدہ چیز کو میری رضا کے لیے چھوڑیں گے تو پھر میں وہ، کیونکہ وہ صبر کر رہے ہیں تو پھر میں ان کو کامیاب کروں، ان کو بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری دے رہے ہیں. خوشخبری کیا؟ اللہ کے ہاں خوشخبری جنت، کامیابی. اور یہ جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صرف آخرت کے لیے نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کہہ رہا ہے کہ تم جو سا ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں اگر ہم دیکھیں ہم ان چیزوں کو آبزرو کریں تو کتنے ہی قصے اور کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کتنی بڑی آزمائش میں ڈالا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشیں دیں، لیکن ان میں سے ایک بہت بڑی آزمائش ایز اے فادر میں کبھی سمجھتا ہوں کہ جب میں اس کو انالائز کرتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی ایک باپ کے لیے آزمائش ہوگی کہ اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو، جو کتنی مشکلوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی تھی، 2 ہی بیٹے دیے تھے اور دونوں ہی بڑھاپے میں دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دو، ذبح کر دو. بے شک کسی بندے کے 10 بچے بھی ہیں نا تو وہ تب بھی کسی ایک بچے کو بھی ایسے قربان کرنے کے لیے اس کی ہمت نہیں ہوگی، اس کو اگر کہا جائے. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں نا اکلوتا بچہ، اور وہ بھی لاڈلا بچہ، اور وہ اتنا فرمان بردار بچہ کہ آگے سے سبحان اللہ اس بچے کی اگر آپ کریکٹر دیکھیں، اس کی پرسنالٹی دیکھیں، اس نے اپنے باپ کے کہنے کو کیسے مانا. یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ بچوں کو بتا رہا ہے کہ آپ کے والد جب آپ کو اچھا راستہ دکھائیں گے، اللہ کا یعنی کہ اللہ کا حکم بتائیں گے، یہ نہیں کہ شرک کا حکم دیں گے یا کوئی گمراہی کا راستہ بتائیں گے، نہیں، اللہ کا حکم. والد کہیں گے نماز پڑھو، والد کہیں گے تم جھوٹ نہ بولو، سیدھے رستے پہ چلو،
تو آپ نے اپنے والد کا حکم ماننا ہے، اور اس کے بعد پھر اس بچے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے راستے کے لیے چن لوں گا، میرے بہترین لوگوں میں سے وہ بچہ ہوگا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہمارے سامنے مثال ہے کہ انہیں اپنے والد صاحب کا کہنا مانا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کا ذکر خیر قرآن میں بھی نازل کر دیا، ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کر کے اس کی جگہ بکرا لے آئے، اور وہ بکرا ذبح ہو گیا. اور اب دیکھنے ہم ہر بقر عید پہ، بڑی عید کے اوپر، عید الاضحیٰ کے اوپر جو ان سا ہے بکرے کو ذبح کرتے ہیں. ان کے اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا. حضرت یوسف کی مثال دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے لے کے جوانی تک کیسی کیسی آزمائشوں میں، بڑھاپے تک کیسی کیسی آزمائشوں میں سے گزارا. باپ سے دور کر دیا، پھر جوانی میں آئے تو نفس کی خواہشات جس عمر میں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ ایسی آزمائش میں ڈالا، وہاں پہ بھی سرخرو ہوئے. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے کام کیسے کر لیتے ہیں. یہ جو سب سے امپورٹنٹ سوچنے والی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو ویسا کیسے کن چیزوں پہ عمل کریں یا کن چیزوں کو فالو کریں کہ ہم بھی، ہمارا کریکٹر بھی، ہماری پرسنالٹی بھی ان جیسی ہو جائے، اور ہم بھی اس طرح ہی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ انبیاء جیسا کامیاب ہوئے، ان کی اولادیں جیسے کامیاب ہوئیں، تم بھی کامیاب ہو جاؤ. ان کے جس طرح بچے کامیاب ہوئے یا وہ لوگ کامیاب، تم بھی کامیاب ہو جاؤ. بیسیکلی یہی مقصد ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہ جو باتیں یا واقعات ہمیں بتا رہا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہمیں رہنمائی کر رہی ہیں، وہ کیا رہنمائی کر رہی ہیں؟ وہ یہی رہنمائی کر رہی ہیں کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. کیونکہ انسان کی جو پسندیدہ چیز ہے، جو خواہش ہے، وہ کیا ہے؟ کسی بندے سے پوچھنے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. تو وہ اللہ یہ بتا رہے ہیں قرآن میں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے انبیاء کے راستے پہ چلو، سلف صالحین کے راستے پہ چلو. اور اس راستے پہ چلنے کے لیے کیا کوالٹیز ہمارے اندر ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی کوالٹی یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں، اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ وہ سنت کی اتباع کیے بغیر، سنت کے راستے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے بغیر کامیاب ہو سکتا ہے، تو وہ بہت بڑی غلطی میں ہے، غلط فہمی میں ہے. سب سے پہلی چیز اگر دیکھنی ہے، وہ اپنی لائف میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس چیز کو اپنے ذہن میں کلیئر کرنا ہے کہ ہماری پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ہو. پھر ہی ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. دنیا کا بھی کامیابی کا کرائٹیریا یہی ہے، اور آخرت کا بھی کرائٹیریا یہی ہے. جب تک ہم اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو امپورٹنٹ نہیں سمجھیں گے اور اس سے رہنمائی نہیں لیں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اگر تم میری اتباع کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو. یعنی اللہ کا حکم ماننا کوئی چاہتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنا کے بھیجے ہیں، اور انہی کی احادیث سے، انہی کی رہنمائی سے ہم نے اپنے دین کو سمجھا ہے. اور دین کو ہی نہیں سمجھا، دنیا کے تمام معاملات کو سولو کرنے کا اس کی جو حکمت ہے، جو اس کا وزڈم ہے، وہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ سنت اور حدیث سے. یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو، اور اپنی زندگی کے اندر ہمارا فرسٹ پریورٹی یہ ہونی چاہیے، ہم ہر چیز کریں، تعلیم حاصل کریں، ہم بزنس کریں، ہم جاب کریں، ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں. اور اس شریعت کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، ان کی سنت سے پتہ چلے گا. تو پھر ہم اس رستے پہ، اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں. اور سنت پہ عمل کرنے کی اتنی برکتیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں 4 تو بہت امپورٹنٹ 4 برکتیں میں آپ کو بتاؤں سنت پہ چلنے کی بہت زیادہ ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی زندگی میں برکت ہو جائے گی. زندگی میں برکت، آپ جو کام کرنا چاہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دے گا. بہت سارا وقت یوٹیلائز نہیں ہونے دے گا. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، وہ 10 گھنٹے کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی برکت ڈالیں گے وہ چند منٹوں میں،
چند لمحوں میں کروا سکتا ہے اللہ تعالیٰ. اور ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، پورے پورے دن کا کام ہوتا ہے، بندہ چند منٹ مطلب بہت تھوڑے ٹائم میں اس چیز کو کر لیتا ہے. یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کئی سالوں کا کام، صدیوں کا کام اللہ تعالیٰ چند دنوں اور چند مہینوں میں کروا دیتا ہے. اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں سلف صالحین کی زندگی میں کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے اتنے اتنے بڑے کام لیے کہ جب ہم ان کی اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں، بندہ حیران اور دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنی اتنی بڑی بکس، اتنی بڑی کامیابیاں ایک انسان چھوٹی سی لائف میں. دیکھیں جوانی مثال کا اگر 13-14 سال کا اگر آپ کا سمجھداری کا جو دور ہے بیٹا، بات سنیں، دیکھیں اگر 13-14 سال کا جو ایک بچہ ہے اس سے لے کر 30-40-50 سال تک ایک انسان میں اسٹرینتھ ہوتی ہے، تو کتنا ٹائم بن جاتا ہے؟ 38 ایئرز، 35 ایئرز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اگر مثال آپ لے لیں، ان کو خلافت کا کتنا ٹائم ملا؟ ٹوٹل اگر آپ جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، خلیفہ راشدین کی زندگی دیکھیں، 2-2 سال، 8-8 سال، 5-5 سال، 10-10 سال کے اندر انہوں نے اتنے بڑے مارک، اتنی بڑی، جیسے کہہ لیں کہ پوری، جیسے کہتے ہیں نا کہ اتنی بڑی جگہوں کے اوپر انہوں نے اسلام کو پھیلا دیا اور اس کے اوپر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا. یہ برکت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج ہم سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی مسلمانوں کا کشمیر ہو یا فلسطین ہو وہ آزاد نہیں ہوتا. سالوں سے لگے ہوئے نا. اور انہوں نے دیکھیں ان کی زندگیوں میں کیسی برکت تھی. ریزن یہ سنت کے اوپر عمل تھا. اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی فرما برداری کی برکت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ایسی برکت ڈالی کہ اتنے بڑے کام وہ کر گئے کہ ہسٹری بن گئی. اور دنیا دنگ ہے آج بھی ان کی ان باتوں کو دیکھ کے کہ ایک انسان اتنا بڑا کارنامہ کیسا کر سکتا ہے. اور دوسری چیز، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آپ کے دین میں استقامت دیتا ہے. دین میں استقامت کی بہت بڑی شرط ہے سنت پہ عمل. ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں دین کے اوپر پریکٹس کرنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں، اور سنت کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، سنت پہ عمل کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، سنت پہ چلنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، تو وہ یہ سمجھ جائے کہ اس کا دین خطرے میں ہے. دین پہ استقامت بہت بڑی، جسے کہنے لازمی شرط ہے کہ وہ سنت پہ عمل کرے گا تو دین میں استقامت اس کو ملے گی. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے خیر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھ دی. اور جو تیسری ہے اس کو اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے غالباً، کہ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل کو بلاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اس شخص سے میں محبت کرتا ہوں. حضرت جبرائیل فرشتوں کو بتاتے ہیں. فرشتے جو ہیں وہ نیچے زمین پہ آتے ہیں، زمین پہ اعلان کرتے ہیں. جو مخلوقات اللہ کی فرما بردار مخلوقات ہوتی ہیں وہ سب کے دل میں اس شخص کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت کرنا شروع کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ، نیک مخلوقات، اور جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے، جن مخلوقات کو اللہ پسند کرتا ہے، وہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیں تو وہ سنت پہ عمل کرے گا. تو تب اس کے ساتھ ایسا ہوگا. اور دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب کوئی پریکٹس کرتے ہیں دین کے اوپر، اچھا کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، میکسیمم لوگ جو اچھی سوچ کے دیندار یا دین سے مخلص یا اچھی تربیت والے لوگ، وہ بہت پسند کرتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا نیک ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، یہ نماز پڑھنے مسجد جاتا ہے 5 وقت، یہ قرآن بڑا پیارا پڑھتا ہے، یہ تلاوت بہت پیاری کرتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بہت پیاری پڑھتا ہے، نعت بہت پیاری پڑھتا ہے. تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہونے ہو جاتی ہے. کس چیز سے؟ نبی کی محبت سے. نبی سے محبت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، ان کی سنت سے محبت کریں گے، اس پہ چلیں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اور اللہ کے جو پیارے لوگ ہیں، جو مخلوقات ہیں، وہ بھی ہم سے محبت کرنے شروع. اور تیسری اور چوتھی جو بڑی امپورٹنٹ فائدہ ہوتا ہے سنت پہ عمل کرنے کا، کہ انسان کا جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جن کو ہدایت نہیں ملنی، جو گمراہ لوگ ہیں، ان کے اوپر انسان کا رعب ہوتا ہے. غلط لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، ڈریں گے آپ سے، آپ کا رعب ان پہ طاری اللہ تعالیٰ کرے گا. تو یہ بہت جن کے 4 پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سنت پہ عمل کرنے سے ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے. اور جو سنت پہ عمل، میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی چیز آپ کو بتائی میں نے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا
ہماری جو پرسنالٹی ہے یا ہم کامیاب انسان بن جائیں تو ان میں پہلی چیز میں نے آپ کو سنت پہ عمل بتائی. اور دوسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت 155 میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خواہشات نفس سے آزمائیں گے. کیا ہیں خواہشات نفس ہماری؟ ہماری خواہشات نفس یہ ہیں کہ ہم موبائل یوز کرنا چاہتے ہیں, شارٹس دیکھنا ہے, ہمارا دل کر رہا ہے موبائل یوز کریں, شارٹس دیکھتے جائیں, ہمارا دل کر رہا ہے ہم گانے سنیں, ہمارا دل کر رہا ہے ہم موویز دیکھیں, ہمارا دل کر رہا ہے ہم اسموکنگ کریں, ہمارا دل کر رہا ہے ہم ڈرگس پئیں, ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم جون سا ہے اپوزٹ سیکس کے ساتھ دوستی کریں, اپنا ٹائم جو ان کے ساتھ اسپینڈ کریں, ہماری دوستیاں ہوں لڑکوں کی لڑکیوں کے ساتھ, لڑکیوں کی لڑکوں کے ساتھ, ہمارا دل کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو ان سے بچیں گے وہ میرے کامیاب لوگ ہوں گے, جو اس چیز پہ صبر کریں گے وہ میرے کامیاب لوگ ہوں گے. تو دوسری چیز اپنی تربیت اور اپنی پرسنالٹی میں لے کے ہیں, جہاں پہ بھی آپ کی خواہش نفس یا آپ کی خواہشات اوور کم کر رہی ہیں آپ کی پرسنالٹی کے اوپر, وہاں پہ ایک دم رک جائیں. اور اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیشہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس کے لیے بھی بہت ضروری چیز ہے کہ اگر آپ خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اس میں جو سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ قناعت کو ذہن میں رکھیں. قناعت کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کامیاب شخص کی کیا علامت ہے, وہ آپ میں شکر گزاری کب آئے گی؟ شکر گزاری آپ میں تب آئے گی جب آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے. اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ تو کہیں گے میرے پاس تو یہ نہیں ہے, میرے وہ نہیں ہے. آپ میں قناعت کیسے آئے گی؟ تو قناعت ایک ایسا ٹول ہے جس کے اوپر ہمیں ورکنگ کرنی ہے, اور اس کے لیے ہمیں کس فارمولے کو اپلائی کرنا ہے کہ اپنی لائف میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری نیڈز کیا ہیں. بیسیکلی بیلنس بٹوین نیڈ اینڈ وانٹ, یا ڈفرنس بٹوین نیڈز اینڈ وانٹس, یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. جو لوگ اپنی پرسنالٹی کو, یعنی کہ بچوں, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا, بچپن سے ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے, بچپن سے ہی جب ہم اپنی وانٹس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی نیڈس کا خیال نہیں رہتا, ہم اپنی وانٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں. پھر ہمیں جو چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے, جس چیز کی ہمیں خواہش ہوتی ہے, ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور ہم پھر جوانی میں ہوں یا بڑھاپے میں ہوں, ہماری تربیت ایسی ہوئی نا کہ ہم وانٹس, ہماری وانٹ ہے کہ ہمیں پیسہ ملے, حلال سے ملے یا حرام. حلال تو اچھی بات ہے لیکن حرام سے ملے, بے شک کسی کا حق مارنے سے ہمیں پیسہ ملے, پیسہ ملے, میری وانٹس, میں چیزیں خریدنا چاہتا ہوں. بیسیکلی یہ جو وانٹس ہیں نا, یہ آپ کے اندر سے قناعت ختم کرتی ہیں, آپ کے اندر کبھی شکر گزاری نہیں آنے دیتی. اور ایک وانٹس کا میں نے دیکھا, یہ جو ہماری خواہشات ہیں نا, یہ ہمیں ایک بڑی غلط قسم کی ہماری پرسنالٹی کے اندر ایک برائی پیدا کرتی ہیں. کہ عموماً جو لوگ آپ کو مانگتے پھرتے نظر آتے ہیں نا, ایک تو ہوتے ہیں نا مانگنے والے فقیر ہیں, موسٹلی اچھے خاصے لوگوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ اچھا بھلا بندہ ہے لیکن یہ کیا, اس کا ہر وقت روتا ہی رہتا ہے, یا ہر وقت اس کی ڈیمانڈ ہی ہوتی ہے, جب ملو کچھ نہ کچھ پیسے ہی مانگ رہا ہوتا ہے یا کچھ نہ کوئی چیز ہی ادھار مانگ رہا ہوتا ہے. ریزن کہ اس نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے. انسان کو جو تنزلی میں, یا انسان کو جو جیسے کہنے کہ انسان کی جو رسپیکٹ گراتی ہے چیز, وہ یہ وانٹس ہیں. آپ کے اندر شرم ختم کراتی ہیں وانٹس, کیونکہ آپ کو ایک چیز چاہیے, بھلے آپ کسی سے مانگ کے لیں, کسی کا حق مار کے لیں, کہ بے شک چوری کر کے لیں, آپ اس رستے پہ چل چکے ہیں, آپ اپنی وانٹس کے پیچھے جا رہے ہیں, اپنے خواہشات نفس کے پیچھے جا رہے ہیں, آپ نہیں رکیں گے. تو جو شخص بچپن سے ہی اس بات کو سمجھے گا کہ میں نے اپنی وانٹس کے پیچھے نہیں جانا, میں نے ہر ڈیسیجن کو لیتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ میری ضرورت ہے یا وانٹس ہے, میں مجھے استعمال کے لیے چاہیے, میری ضرورت ہے, مجھے کپڑے چاہیے, مجھے موٹر سائیکل چاہیے, مجھے گاڑی چاہیے, آپ لیں, ہر نعمت لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا نعمتیں ہیں, آپ لیں. لیکن جب نعمت سے بڑھ کر آپ اپنی وانٹس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کی کوئی لمٹ نہیں رہے گی. جو آپ کو چیز آپ کی کمزوری ہے, آپ اس میں اپنے آپ کو آگے سے آگے لے کے جائیں گے اور آپ گمراہی طرف چلے جائیں گے. اور جو تیسری ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ فکر آخرت, یا آخرت کے اوپر فوکس کرنا. اس کو ہم دوسرے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایکشنز کے اینڈ کے اوپر فوکس کریں. آپ کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں, کوئی بھی بات کرنے لگے ہیں, کوئی بھی ڈیسیجن لینے لگے ہیں, اس کا پہلے اس کے اینڈ کو ڈیزائن کریں. سوچیں آپ کیا چاہتے ہیں, کیا اس کا رزلٹ ہوگا. اور اگر ہم دینی پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اپنے بیٹے کے لیے, اپنے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اس کا اینڈ رزلٹ مجھے آخرت میں کیا ملے گا. میں اپنی فیملی کو میں امیگریشن کروانا چاہ رہا ہوں کسی ایسی کنٹری پہ جہاں پہ
دین کو فالو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, بڑوں کے لیے مشکل ہے, تو بچے تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں, تو کیا میری آخرت یعنی کہ اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے میری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو دکھا ہی دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں ہم اپنی سوسائٹی میں دوست یار ملنے جلنے والے بہت سارے لوگ جب اپنی سٹوریز سناتے ہیں یا بتاتے ہیں اپنے چیلنجز کے بارے میں کہ فورن کنٹریز میں ان کے لیے کتنی مشکلات ہو گئی ہیں, کتنی مشکل سے وہ زندگی گزار رہے ہیں اپنی جوان اولاد کے ساتھ. اور آخرت میں تو ظاہر بات ہے, جیسے کہ لیں نا زندگی ہمیں عموماً آخرت کا بھی رزلٹ بتا رہی ہوتی ہے, اگر ہمارے اینڈ جو کنکلوژن ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, ہمیں زندگی میں اللہ دکھا دیتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو بھی ڈیسیجن دیکھنے ہیں جس ایج میں بھی, بچپن میں, جوانی میں, بچپن سے ہی عادت ڈالیں. میں جھوٹ بولوں گا تو میرے پیرنٹس, جب یہ جھوٹ کا پردہ ہٹے گا, میں نے پیرنٹس سے جھوٹ بولا, ٹیچر سے جھوٹ بولا, تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا ہوگا. تو پھر انسان جو ہے ہر گناہ سے, ہر برائی سے رکنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک رول بھی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے, جسے کہہ لیں کہ ایمان کا حصہ بھی ہے ہمارے, کہ ہمیں آخرت پہ یقین کرنا ہے. اور کیوں یقین کرنا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اس عمل کا جو ہمیں رزلٹ ملنا ہے آخرت میں وہ کیا ہے. اور چوتھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم انسان ہیں, دوسرے بھی انسان ہیں, اور سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. اور اس چیز کو ہمیں اپنی ہیبٹس میں لانا چاہیے. ہمیشہ دوسروں کو ہر وقت غلط کہنے سے پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کریں, اپنی ذات کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی غلطیاں ہیں, جسے ہم کہتے ہیں نا پرو ایکٹیو پرسنالٹی بنائیں, اپنی پرو ایکٹیو ہوں. اگر آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے, آپ کی زندگی میں کوئی ناکامی ہوئی ہے, تو اس کے سب سے پہلے ذمہ دار آپ ہیں. آپ سے ایگزام میں اچھے نمبر نہیں آئے, آپ بیمار ہو گئے ہیں, یا آپ کو کوئی بہت بڑا بزنس میں لاس ہو گیا ہے, ٹھیک ہے بہت سارے ایکسپیکٹس ہوتے ہیں, کنٹری کے حالات برے ہو گئے, یا لوگوں کے کسی نے آپ کے ساتھ بےایمانی کر دی, سب بہت ساری چیزیں فیکٹرز ہوتی ہیں. لیکن سب سے پہلے جو ہمیں جس چیز کو دیکھنا ہے وہ ہمیں اپنی ذات کو کرنا. اسی کو تو ہم کہتے ہیں, یہی تو چیز توبہ میں آتی. توبہ کب کرے گا بندہ؟ توبہ بندہ جب کرے گا جب وہ اپنے آپ کو غلط سمجھے گا, نادم ہوگا. جب نادم ہی نہیں ہوں گے, ہمیں شرمندگی ہی نہیں ہوگی کہ میں نے کوئی غلطی کیا ہے, یا یہ غلطی میری وجہ سے ہو سکتی ہے, میں نے یہ گناہ کر دیا, مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, تو وہ کیسے توبہ کرے گا؟ یہ توبہ کرنے والے لوگ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں. ورنہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مطلب میں اپنی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, وہ توبہ کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے جو ہے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. اور ففتھ چیز جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی, اور اسی کو ریپیٹ کر دیتا ہوں, کہ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صحبت, اپنی فرینڈشپ, اپنا ریلیشن شپس جو ہیں وہ دیکھنے ہیں کہ ہم نے کن کے ساتھ بنانے ہیں. پروڈکٹیو لوگ ہیں یا ڈسٹرکٹیو لوگ ہیں, ان کی زندگی با مقصد لوگ ہیں, زندگی کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے. ناکام لوگ ہیں, ناکامی یہ نہیں کہ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, یا کسی کے پاس بہت بڑا گھر نہیں ہے, یا ہمیں سارے کسی کے پاس بہت بڑی گاڑی نہیں ہے, یا بہت اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے. یہ ناکامی نہیں ہے. ناکامی یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کا نافرمان ہے یا نہیں ہے, اس نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا رکھی ہے کہ نہیں رکھی, وہ لوگوں کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے ملتا ہے کہ نہیں ملتا, حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. جن سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں, ویسے لوگوں سے, یعنی کہ علماء ہیں, نیک لوگ ہیں, پریکٹسنگ لوگ ہیں, ان سے وہ محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا, ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا. یہاں پہ حدیث آتی ہے, سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے, جو سنت کی ہم بات کر رہے تھے پہلے, جس نے میری سنت سے دوستی کی, اس سے محبت کی, اس نے میرے سے دوستی کی اور محبت کی. دوستی جس سے ہوتی ہے اس سے محبت ہوتی ہے نا. تو جس نے میرے سے دوستی کی, قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. دوسری حدیث میں کا مفہوم اسی طرح ہے کہ انسان دنیا میں جن سے محبت کرتا ہے, جن سے دوستی کرتا ہے, آخرت میں ان کے ساتھ ہی ہوگا. تو ہم نے اپنی صحبت کن کے ساتھ بنائی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے ساتھ یا ان سے نفرت کرنے والوں کے ساتھ. یہ ہمارا محاسبہ کر دیں گی کہ ہم نے اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف اور اللہ کی رضا کے لیے, یا آزمائشوں کو, جیسے میں نے بتایا نا, ہمارا مقصد آزمائشوں کو فیس کے وقت اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا یا اللہ تعالیٰ کے راستے کے مطابق رکھنا. اس کے لیے سب سے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں میں بیٹھیں کہ ہمارے پہ آزمائش ہے, ہم پہ تکلیف آئے, تو نیک لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوورز ہیں یا پریکٹسنگ ہیں, ان کی صحبت میں اٹھے بیٹھیں تاکہ وہ ہمیں کوئی اچھی بات بتائیں. قرآن کی کوئی آیت دیکھیں, صحابہ کرام پہ آزمائشیں آتی نہیں, وہ ایک دوسرے کے بعد بیٹھتے تھے, اپنی کوئی پریشانی اگر بتاتے تھے تو قرآن سے کوئی ریفرنس دیتے تھے, حدیث سے کوئی ریفرنس دیتے تھے,
اور وہ ایک دم مطمئن ہو جاتے تھے. یہ نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکونت طاری کرتا ہے, نیک مشورہ دیتے ہیں, اچھا مشورہ. برے لوگوں میں بیٹھیں گے, بری صحبت میں بیٹھیں گے, وہ غلط باتیں بتائیں گے, غلط راستے بتائیں گے, تو آپ ناکام ہو جائیں گے. آپ جیسے نا آپ اس آزمائش میں کامیابی نہیں ہوئے, ناکام ہو جائیں گے. اور آخری پوائنٹ جہاں پہ میں بات اپنی کنکلوڈ کروں گا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ساری چیزیں بعض دفعہ بندہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں ہم نے بہت اچھی کی, سنت میں عمل کرنا آپ نے کہا, پھر آپ نے یہ کہا کہ اپنی خواہشات نفس پہ کنٹرول کریں, پھر آپ نے مجھے یہ کہا کہ آپ جو ہے اینڈ پہ آخرت کی فکر کریں, اینڈ کے اپنے گول کے اوپر فوکس کریں, پھر آپ نے یہ کہا کہ اپنی جو ہے وہ پرو ایکٹیو ہوں, یعنی کہ توبہ کی طرف آئیں, اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں. ساری باتیں آپ بہت اچھی کر رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کمپنی بھی اچھی بنائیں, دوستی بھی اچھی بنائیں, لیکن کیا کریں آج کا دور بہت, جو ہم جس دور میں سے گزرے ہیں بڑا مشکل ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ آپ نے 5 پوائنٹس بتائے اور بڑے اچھے پوائنٹ بتائے کہ بھئی ہمیں کامیاب ہونے کے لیے, اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے. پھر دوسرا پوائنٹ بھی آپ نے بہت اچھا بتایا کہ ہمیں جو اپنے خواہشات نفس کے اوپر, اپنی ڈیزائرز کے اوپر کنٹرول چاہیے. اور تیسرا پوائنٹ آپ نے بتایا کہ ہمیں اپنے گولز کو ان کے رزلٹس کے بیس کے اوپر یا آخرت کے اوپر اپنا جو اینڈ رزلٹ ہے اپنے اعمال کا وہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا جو بھی ہم ایکشنز کر رہے ہیں. اور اسی طرح چوتھا آپ نے بتایا کہ ہمیں توبہ کرنے کی عادت یا توبہ کس طرح توبہ کرنے والے بننا چاہیے, یا اپنی جو ہماری جو پرسنالٹی کے اندر اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہماری پرسنالٹی جو ہے پرو ایکٹیو ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی ہم سے غلط کام ہوا ہے, ناکامی ہوئی ہے, نقصان ہوا ہے, ہماری اپنی ذات کی وجہ سے ہوا ہے. اور اسی طرح پانچواں جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو جس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک کامیاب انسان ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی کمپنی اور اپنی صحبت کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ آپ کامیاب لوگ, پروڈکٹیو لوگوں کے ساتھ اچھی صحبت رکھتے ہیں, ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, یا ناکام اور جسے کہتے ہیں نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ, نیگیٹو لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. اور عموماً ہمارے ہاں ان کے ایکسکیوزز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ہم یہ بہت سارے ایکسکیوزز نکال لیتے ہیں کہ ہم اچھی صحبت کہاں سے لائیں, اور ہم سنت پہ عمل کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ہمارے سے سنت پہ عمل نہیں ہوتا, بہت زیادہ مشکلات ہیں. ہم جو ان سا ہے چاہتے تو ہیں کہ ہمارے جو ڈیزائرز ہیں ہمارے کنٹرول میں رہیں, ہم ایسے عمل نہ کریں جن سے ہمیں نقصان ہوگا اس دنیا میں بھی یا آخرت میں بھی. اور اسی طرح ہماری ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو رزلٹ آئے, ہمارے جو بھی ہم کام کریں اس دنیا میں بھی جو رزلٹس آئیں وہ بھی صحیح ہوں, کامیابی والے ہوں, اور آخرت میں بھی ڈیفینیٹلی ہماری خواہش ہوتی ہے, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں, لیکن بہت مشکلات ہیں, بہت چیلنجز ہیں. ہم توبہ کیسے کریں, ہم توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے, بار بار توبہ کرنی پڑتی ہے, یا ہمیں شرم آتی ہے بار بار توبہ کرنے سے, تو ہم سے غلطیوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا. یہاں اچھی صحبت کہاں سے ڈھونڈیں, اچھے دوست کہاں سے لائیں, ایسے لوگ کہاں سے لے کر آئیں جو نیک ہیں. بہت سارے ایکسکیوزز ہمارے ہاں, جسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ناکام سوچ کی ایک پہلی ایک جو سے کہہ رہے ہیں کہ ایک عادت بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں, ہم سلوشنز نہیں ڈھونڈتے. میں آپ کو ایک سلوشن بتا دوں جو میرا لاسٹ پوائنٹ ہے اور وہ آخری پوائنٹ ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو چاہے کتنے ہی بڑے چیلنجز میں ڈالا ہو, کتنی ہی مشکلات میں ڈالا ہو, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہمیں بہت زبردست ویپن اور ایک بہت ہی زبردست عمل دیا ہوا ہے, وہ دعا کا عمل دیا ہوا ہے. کہ آپ جتنی بھی بڑی مشکل میں ہیں, جتنے بڑے چیلنج میں ہیں, جتنی بڑی آزمائش میں ہیں, آپ کے پاس دعا کی طاقت ہے. آپ اپنے رب سے دعا مانگیں اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور ایکسیپٹ کریں اپنی کمزوری کو اللہ کے ہاں. دیکھیں دنیا کے سامنے تو ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہم کام نہیں کر پا رہے, تو کسی کو کیسے بتائیں کہ بھئی ہم سے پڑھا نہیں جا رہا, یا ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, ہم جھوٹ بولنا چھوڑنا چاہتے ہیں, کوئی بھی چیز پروڈکٹیو ہم کرنا چاہتے ہیں اور ہم لوگوں کے سامنے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن اللہ کے ہاں تو ہمیں شرم نہیں ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں یہ چانس دیا کہ ہم اپنی زندگی کو, اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں اپنی دعاؤں سے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائیں, ہماری اس مشکل کو, یا ہماری تقدیر میں جو آزمائش آ گئی ہے یہ چیز جو ہے اب اس کو بدل دیں, یا آپ کے پاس طاقت ہے, اللہ کے پاس تو تمام طاقتیں ہیں نا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت ٹول دیا ہے, بہت زبردست ایکسرسائز, یا بہت اچھا بہترین عمل ہے کہ کوئی بندہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو دعا مانگے اور اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے کامیابیوں میں.
تو آج کی دعا جو ہے، جو میں اپنی کنکلوڈ کروں گا سیشن کو اس دعا پہ، بہت خوبصورت دعا ہے. ہمیں بہت ساری دعائیں مانگنی چاہیے. قرآن و سنت میں، احادیث میں ہمیں بہت ساری دعائیں ملتی ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بہترین دعائیں ہیں. اور آج کے سیشن میں جو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے دعا شیئر کروں، اور اس چیز کو بہت خوبصورت دعا ہے، اور ہم اس کو پڑھ کے ان تمام پانچوں کی پانچ جو خصوصیات ہیں یا کوالٹیز ہیں ان کو بھی اچیو کر سکتے ہیں. وہ دعا ہے صحیح سنن ترمذی کی دعا ہے. سنن ترمذی میں یہ دعا آئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الفاظ کچھ اس طرح بیان کیے: اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. کہ اللہ میں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو یہ وہ کوالٹیز ہیں یا یہ وہ نعمتیں ہیں جو شخص اللہ سے مانگے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.